ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے پروردگار نے مجھے تمام موجودات سے مستغنی کر دیا اور اپنے نور سے منور کر کے اپنے عجائب و اسرار کا محرم بنایا اور اپنی عظمت و ہیبت مجھ پر ظاہر فرمائی، تو میں نے یقین کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کو دیکھا اور حق سے اپنی طرف دیکھ کر اپنی صفات پر نظر کی، تو معلوم ہوا کہ نور الہی کے مقابلے میں میرا نور سراسر تاریکی ہے، اور میری عظمت اس کی عظمت کے مقابلے میں سراسر حقارت، اور اس کی عزت کے مقابلے میں میری عزت بالکل نابود۔ وہاں ہر طرف صفائی ہی صفائی ہے اور مجھ میں قدورت ہی قدورت۔ پھر نگاہ کی تو اپنے نور میں اس کا نور دیکھا اور اس کی عزت و عظمت میں اپنی عزت و عظمت کو دیکھا، اور معلوم ہوا کہ جو میں کرتا ہوں اسی کی قدرت سے کرتا ہوں۔ جب اس کا نور میرے دل میں چمکا تو انصاف و حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ساری عبادت حق کی طرف سے ہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، لیکن معاملہ برعکس نکلا۔ میں نے عرض کیا، الہی کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا کہ سب کچھ میں ہی ہوں، اگرچہ کچھ افعال تجھ سے سرزد ہوتے ہیں لیکن ان کی توفیق میں ہی دیتا ہوں۔ پھر میں نے حق تعالیٰ کی طرف نگاہ کی تو حق تعالیٰ کو حقیقت میں دیکھ کر وہاں پر قیام اور اکرام کیا، اور کوشش کے کان بند کر لیے، اور زبان کو نامرادی کے منہ میں بند کر کے کسی علم کو ترک کر دیا، اور نفس امارہ کی زحمت کو درمیان سے اٹھا دیا۔ تب میں نے تمام موجودات حق کو دیکھا، اور جب میں نے زبان لطف سے ان کی مناجات کی اور علم حق حاصل ہوا، اور اسی کے نور سے اسے دیکھا، اور اس نے مجھ سے فرمایا، اے بایزید، تو بغیر سب کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا، الہی میں اس پر مغرور نہیں اور اپنی ہستی پر تجھ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو بغیر میرے میرا ہو جا، یہ میرے واسطے بنسبت اس کے کہ میں تیرے بغیر اپنا بن جاؤں بہتر ہے، کیونکہ میں تیرے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں، اس لیے یہ دستور ہے کہ تیرے بغیر نفس کے ساتھ تیرے کوچے میں آؤں۔ ارشاد ربانی ہوا کہ اب شریعت کا خیال کر اور امر و نہیں کی حد سے باہر ہرگز نہ نکل، تاکہ تیری کوششوں کو ہم منظور کر لیں۔ میں نے عرض کیا کہ میری مراد ہے، اور اگر تو مذمت کرے تو عیب و نقصان سے پاک و منزہ ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ یہ تو نے کس سے سیکھا؟ عرض کیا کہ سائل مسئول کی نسبت بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ مراد یہی ہے، اور مرید بھی حجاب میں ہے اور عجیب بھی۔ جب مجھے صفائی حاصل ہو گئی تو میرے دل نے رضائے حق کی ندا کو سنا، اور وہ مجھ سے خوش ہوا اور اپنے نور سے مجھے منور کیا، اور ظلمت نفس اور قدورت بشریت کو نظر انداز کر دیا۔ تب میں سمجھا کہ میں زندہ ہوں اور اس کے فضل و کرم سے خوشی کی بساط بچھائی ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ تو چاہتا ہے مانگ لے۔ میں نے کہا، میں تجھے چاہتا ہوں جو کہ افضل سے افضل تر اور کرم سے بزرگ تر ہے، اور تجھ سے تجھی پر قناعت کرتا ہوں۔ جب تو میرا ہے تو میں فضل و کرم کی تاب کو لپیٹ دیتا ہوں، تو ماں سوا کو میرے سامنے نہ لا اور اپنے آپ سے مجھ کو باز نہ رکھ۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک مجھے اس عرض کا کوئی جواب نہ ملا۔ پھر کرامت کے تاج کو میرے سر پر رکھ کر فرمایا کہ تو سچا ہے اور سچ کا متلاشی ہے، تو نے حق کو دیکھ لیا اور سن لیا۔
میں نے عرض کیا کہ سب کچھ سنا ہی تجھ سے ہے۔ پھر میں نے ثنا کی اور مجھے کبریائی کے بازو دے دیے گئے، جن کی مدد سے میں نے عزا کے میدان طے کر لیے اور اس کی کاریگری کے کمالات کو دیکھا۔ جب اس نے میری کمزوری کو دیکھا اور نیاز مندی کو پہچان لیا تو اپنی قوت کے ساتھ مجھے قوی بنا دیا اور اپنی زینت سے آراستہ فرمایا اور تاج کرامت میرے سر پر رکھ کر توحید کا دروازہ مجھ پر کھول دیا۔ جب مجھے میری صفات کا اس کی صفات میں مل جانے کی اطلاع ہوئی تو اپنی خودی سے مشرف فرما کر اپنی بارگاہ سے میرا نام رکھا۔ دوئی جاتی رہی اور یکتائی ظاہر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، تیری بات میں کسی قسم کی آلائش نہیں ہونی چاہیے تاکہ مجھے کوئی مغرور نہ کر سکے۔ اس کے بعد مجھے زخم لگایا اور دوبارہ زندہ کیا۔ جب امتحان کی بھٹی سے نکلا تو زیادہ خالص بن کر نکلا۔ فرمایا کس کی بادشاہی ہے؟ میں نے عرض کی تیری۔ پھر فرمایا کہ کس کا حکم ہے؟ عرض کیا کہ تیرا۔ پھر پوچھا کہ کس کا اختیار ہے؟ جواب دیا کہ تیرا۔ چونکہ یہ عہد و پیمان کی بات تھی جو اس نے شروع میں سننی چاہی تاکہ مجھ پر یہ حقیقت ظاہر کر دے کہ اگر میری رحمت بروئے کار نہ آئی تو مخلوقات کو بالکل آرام نہ ہوتا، اگر محبت نہ ہوتی تو نہ ہی قدرت ہوتی اور نہ ہی میں ہوتا۔ پھر جب باری کے باعث قہر کی نگاہ سے میری طرف دیکھا تو میرا نام و نشان نظر نہ آیا۔ پھر جب مستی میں نے تمام جنگل طے کر لیے اور آتش غیرت سے ساری کٹھنائیوں میں پگھلا کر رکھ دیا گیا اور میدان قضا میں طلب کے گھوڑے کو دوڑایا تو نیاز سے بڑھ کر اور کوئی شکار نظر نہ آیا اور خاموشی سے بہتر اور کوئی چراغ نظر نہ آیا اور کوئی بات سوائے اس کے اچھی نظر نہ آئی۔ اس لیے سرائے ملکوت میں قیام کر لیا، صبر کا پیراہن پہن لیا۔ پھر مطلب اس حد تک پہنچ گیا کہ بشریت کا ظاہر و باطن خالی دیکھا۔ اس کے بعد قضاء و خدا نے میرے تاریک سینے پر فراخی کر دی، توحید و تجربہ کی زبان دی۔ اس لیے اب میری زبان لطف سمدانی سے ہے اور میرا دل نور ربانی سے اور آنکھ صفت یزدانی سے۔ میں اس کی مدد سے بولتا ہوں اور قوت حاصل کرتا ہوں۔ چونکہ میں اسی سے زندہ ہوں اس لیے ہرگز نہیں مرتا۔ چونکہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں اس لیے میری زبان توحید کی زبان ہے، میری زبان ابدی ہے اور اشارات ازلی۔ میری جان تجرید کی جان ہے، میں خود بخود نہیں کہتا تاکہ محدث نہ بن جاؤں اور نہ ہی خود کہتا ہوں تاکہ مذکر نہ بن جاؤں۔ جس طرح چاہتا ہے زبان کو وہی حرکت دیتا ہے، میں تو درمیان میں صرف ترجمان ہوں۔ حقیقت میں گفتگو کرنے والا وہی ہے، میں نہیں ہوں۔ چونکہ اس نے مجھے بزدلی دی ہے اس لیے فرمایا کہ خلقت تجھے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ میں مخلوق سے واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تو مخلوق پر میرا ظہور چاہتا ہے تو میں تیرے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی وحدانیت سے آراستہ کر تاکہ مخلوق مجھے دیکھے، میرے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے۔ میری یہ مراد پوری کر دی گئی اور کرامت کا تاج میرے سر پر رکھا گیا اور حدود بشریت سے مجھے پار کر دیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ میری مخلوق کے پاس جاؤ۔ میں نے ابھی ایک ہی قدم بارگاہ سے باہر رکھا تھا
کہ دوسرے قدم پر گر پڑا۔ اسی وقت ہاتف غائب سے آواز سنائی دی کہ میرے دوست کو واپس لے آؤ، کیونکہ وہ میری بے ادبی نہیں کر سکتا اور میرے سوا کسی اور کی راہ پر نہیں چلتا۔ جب میں وحدانیت کو پہنچا تو وہ پہلا ہی لمحہ تھا جب میں نے توحید کو دیکھا۔ کئی سال تک فہم کے قدموں سے اس وادی میں چلتا رہا، پھر ایک پرندہ بن گیا جس کی آنکھ یگانگی کی تھی۔ جب میں مخلوق سے غائب ہوا تو میں نے کہا کہ میں خالق تک پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے وادی ربوبیت سے سر نکالا اور ایک پیالہ پیا جس سے ابد تک ذکر کی پیاس نہ بجھی۔ اس کے بعد وحدانیت کے میدان میں اترا، 30,000 سال تک وہاں اڑتا رہا اور پھر 30,000 سال تک الوہیت کے میدان میں اڑتا رہا اور 30,000 سال تک فردانیت کے میدان میں۔ 90,000 سال گزر جانے کے بعد میں نے بایزید کو دیکھا۔ جو کچھ دیکھا وہ میں ہی تھا۔ اس کے بعد 4,000 وادیاں طے کیں اور ولایت کے آخری درجے کو پہنچا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ میں انبیاء کے ابتدائی درجے پر ہوں۔ انبیاء کے انتہائی درجے کی کوئی حد نہیں۔ میری روح ملکوت کے تمام ملک پر پھری۔ اس بہشت دوزخ کو دکھایا گیا، لیکن اس نے کسی طرف بھی کوئی توجہ نہ کی۔ جو اس کے سامنے آیا، کسی میں بھی اس کی طاقت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان تک پہنچ سکے، مگر سلام کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان تک میری روح پہنچی تو اسے لاکھوں آتشی دریاؤں کی طرح دیکھا، جس میں ہزاروں نور کے حجاب تھے۔ اگر میں پہلے ہی دریا میں قدم رکھتا تو جل جاتا اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ چنانچہ اس خوف و دہشت سے میں اس قدر مدہوش ہو گیا کہ میں کچھ بھی نہ رہا۔ اگرچہ میں نے بہت چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی رسی ہی کو دیکھ سکوں، لیکن میری جرت نہ ہو سکتی تھی، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا تھا۔ جب تک کوئی شخص لا الہ الا اللہ کی وادی کو طے نہ کر لے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے گا، اگرچہ یہ دونوں وادیاں ایک ہی ہیں۔ بعد ازاں حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے الہ العالمین، میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں ہی تھا۔ اب میں اپنا آپ لے کر تیری راہ تک پہنچ نہیں سکتا اور خود ہی کے باعث نہیں گزر سکتا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد خداوندی ہوا کہ اے بایزید، تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے سوا اپنی خودی سے نجات نہیں پا سکتا، اس لیے اپنی آنکھوں میں اس کی خاک قدم کو سرما بنا کر ڈال اور اس کی فرما برداری پر قائم رہو۔